عبد القریم جن کا نام ہے، 3 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 300 ہجری میں پیدا ہوئے اور 400 ہجری میں وصال۔ کیا عظمت و شان ہے ان کی، اللہ اکبر۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرات بچپن سے ہی والدہ کا احترام، باپ کا سایہ اڑ گیا۔ عربی تھے آپ، اور جب استاد کی پیر کی بارگاہ میں علم ظاہر سیکھنے گئے، بڑا ادب و احترام۔ جب آپ خراسان گئے، دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں کام کے سلسلے میں گئے، دنیاوی کام کے لیے، دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کھینچتا ہے اپنی طرف تو کیسے کھینچتا ہے۔ وہ حدیث ہے کہ لوگ کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت، کچھ ایسے لوگ ہیں، حدیث کا خلاصہ کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ کی رحمت کھینچ کھینچ کر کے جنت میں لے جاتی ہے، کھینچ کھینچ کر بھی۔ تو شروع میں تو یہ کاروباری اعتبار سے، کیونکہ ان کے ماموں جان بڑے زمیندار تھے، کاروباری اعتبار کی وجہ سے آپ باہر گئے، لیکن اتفاق سے وہاں ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقریر فرما رہے تھے۔ ان کی تقریریں جاری تھی، پیر و مرشد سے، بڑے حضرت تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اتفاق سے ان کی تقریر میں پہنچ گئے، آئے تھے کام کے سلسلے میں، مگر ان کی تقریر میں پہنچ گئے اور جو تقریر سنی دل بدل گیا، دل بدل گیا۔ کام کی بات تو رہنے دی انہوں نے، اور کام نہیں، دوسرے دن بھی میں تقریر میں آؤں گا۔ پوچھا اب کب ہوگا پروگرام؟ روزانہ جب تک وہاں شہر میں رہے حضرت سے کی تقریر سنتے تھے، جی چاہتا تھا کہ کچھ کلام کروں مگر ادب کی وجہ سے نہیں کر پائے۔ واپس گھر آئے، ماں سے کہا ماں میرا دل تو پلٹ گیا ہے، اللہ ہی اللہ ہو گیا ہے، اب علم سیکھنا ہے۔ کیسا علم ہے، کیسی تقریر ہے، کیا نورانیت ہے، کیا جلالت ہے۔ کہا بیٹا میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے، تو جانتا ہے تیرے والد کا وصال ہو گیا، مگر ٹھیک ہے اب تجھے اتنا شوق ہے تو تھوڑا ظاہری علم ہے، اساتذہ ہے یہاں، ان سے علم حاصل کر لو۔ اور ٹھیک ہے ابو علی دقاق کے پاس بھی جانا ہے تو جائیے، علم حاصل کر کے آئیے۔ آپ جب بھی ان کی محفل میں یا ان کی بارگاہ میں جاتے تو ادب یہ تھا کہ غسل کرتے، روزہ رکھتے، نئے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے اور توبہ استغفار درود شریف پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، روزہ رکھتے۔ آخر میں وہی پورے مرشد ہوئے ان کے، ان سے علم حاصل کرا، ظاہری باطنی مرشد بھی ہوئے وہ علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے، اور ان کے سلسلہ جا کے ملتا ہے جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ حضرات مگر کہتے ہیں نا، علم کی پیاس اللہ جسے پیاس دے دے وہ پانی کہیں سے ڈھونڈ ہی لیتا ہے، جسے طلب دے دے وہ مطلوب کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے، جسے عشق دے دے وہ معشوق کو ڈھونڈ لیتا، جسے راہ دے دے اسے منزل مل ہی جاتی ہے نا۔ اللہ جسے دے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ کا فضل ہے بھائی۔ دیکھو نوازنے پہ آئے، ماں سے کہا ماں مجھے تو اور سیکھنا ہے، بالکل چلے جانا ہے، علم سیکھنا ہے۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے تم اتنا کہتے ہو۔ بہت ادب و احترام والے تھے، استاد کا ادب، پیر کا ادب، علماء کا ادب، محفلوں کا ادب، بہت ادب کرتے تھے۔ اللہ نے نواز دیا، اور بہت ہی علم کا شوق رکھنے والے، عمل کرنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے۔ ماں سے کہا تو ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اجازت ہے۔ اب جیسے یہ باہر نکلے، ماں نے ہاتھ اٹھائے، مولا میرے بیٹے کو کسی طرح واپس کر دے، واپس آ جائے، میرے پاس رہے، تو کچھ ایسا سبب بنا۔ تھوڑی دور چلے، انہوں نے حاجت کا معاملہ ہوا تو سوچا کہ چلو فارغ کہاں پہ ہو جائے گا حاجت کا، چلیے واپس گھر جاتے ہیں، وہیں سے فارغ ہو کے پھر آتے ہیں۔ جیسے ہی گھر گئے واپس تو ماں کی وہ آواز سن لی، دعا سن لی کہ اللہ میرے بیٹے کو تو واپس کر دے، واپس بھیج دے۔ جب انہوں نے سن لیا تو آنے کے بعد فارغ ہو کے کہتے ہیں ماں، تو ماں نے کہا کہ بیٹا تو آ گیا؟ کہا ہاں میں آ گیا۔ کہا جانا نہیں؟ کہا میں نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔
جب تو چاہتی ہے تو میں یہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، جو سیکھا وہ سیکھا، جو نہیں سیکھا نہیں سیکھا، ٹھیک ہے، اتنا بھی کافی، حالانکہ بہت کچھ سیکھ گئے تھے، مگر کہا کہ ٹھیک، اب آپ جو ہے نہیں چاہتی ہے تو میں یہی رہتا ہوں۔ بھائی ماں بھی کیا ماں ہوتی ہے، وہ ماں بھی کیا ماں تھی، وہ باپ بھی کیا باپ تھے، وہ بڑی کی اولادیں بھی بڑوں کی ماں باپ کی بھی کیا بڑی سوچ والے تھے۔ اٹھائے ہاتھ کا مولا، جب میرا بیٹا ادھر ہی ہے، نہیں جانا چاہتا تو تجھ ایسا علم عطا فرما، ایسا علم عطا فرما، اسے امام بنا دے، اور ایسا امام بنا دے کہ قیامت تک، صبح قیامت تک اس کا نام رہے، ایسا علم کا بھنڈار دے دے۔ ماں کی دعا تھی، ماں کی محبت میں رک گئے تھے نا، ماں باپ کی محبت اور عزت کے خاطر کام کیا، اور ماں بھی ایسی تھی، آج کل کے لوگوں کی طرح نہیں کہ کچھ اور دعا دے، کچھ اور کے ساتھ علم آخرت کی بھی دعا ہوتی تھی، یہ اللہ اس کے علم سے نواز دے، اس کا شوق ہے پورا کر دے، اس نے مجھے راضی کیا ہے تو اسے راضی کر دے۔ ماں کی دعا نکلنی تھی، اللہ تعالیٰ نے فوراً خضر علیہ السلام کو بھیج دیا، اے خضر جاؤ، اس عبد الکریم جو امام کشیری ہونے والے تھے آگے چل کے، انہیں علم سکھاؤ۔ خواجہ خضر علیہ السلام آئے، سکھانے لگے، جسے 40 دن سکھا دے وہ کچھ اور کیا نہ جانے کیا بن جاتے، سکھا دے تو ابراہیم بن ادھم بن جاتے۔